ایک گاؤں میں زاہد اور اس کی بیوی فاطمہ رہتے تھے۔ زاہد ایک نہایت نیک اور سادہ دل انسان تھا۔ دن بھر مزدوری کرتا، تھکا ہارا شام کو گھر آتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ فاطمہ بھی دیندار، سادہ اور صابر عورت تھی۔ ان کی زندگی میں دولت تو نہ تھی مگر دل سکون سے بھرے تھے۔ ان کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے لیکن اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں تھا۔ لوگ طعنے دیتے، رشتہ دار تصحیح کرتے، مگر فاطمہ ہمیشہ زاہد کا حوصلہ بڑھاتی اور کہتی، اللہ جب دے گا بہتر دے گا، بس ہم دعا کرتے رہیں، نماز قائم کریں اور صبر کریں۔ زاہد اکثر مسجد کے امام سے دعا کرواتا اور روتے ہوئے سجدے میں گرتا، مگر وہ کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنی محدود آمدنی سے زندگی چلا رہے تھے۔ کبھی فاقے میں رات گزرتی مگر فاطمہ کبھی شکایت نہ کرتی اور کہتی، زاہد جو اللہ دیتا ہے وہی کافی ہے، اگر ہماری قسمت میں فاقہ ہے تو ہم اس میں بھی اس کا شکر ادا کریں گے۔ ایک دن زاہد بہت بیمار پڑ گیا، کئی دن تک مزدوری پر نہ جا سکا، گھر میں آٹا تک نہ بچا۔ فاطمہ نے محلے کی ایک عورت کے ہاں صفائی کا کام کر لیا، صرف اس شرط پر کہ وہ زاہد کو خبر نہ ہونے دے۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ عورت روز 2 وقت کا کھانا دیتی اور فاطمہ خاموشی سے زاہد کو کھلاتی۔ ایک دن زاہد نے پوچھا، فاطمہ کہاں سے آ رہا ہے یہ کھانا؟ ہم تو تنگی میں ہیں۔ فاطمہ نے جواب دیا کہ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، وہی کسی کو وسیلہ بناتا ہے۔ زاہد خاموش ہو گیا اور اس رات اس نے تہجد میں لمبی دعا کی۔ ایک دن گاؤں کے بڑے تاجر کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اسے خواب میں کسی بزرگ نے کہا کہ تمہارا علاج فلاں گاؤں کے ایک سچے انسان کے ہاتھوں ہوگا۔ جب وہ گاؤں آیا تو کئی لوگوں سے ملنے کے بعد بالآخر زاہد تک پہنچا۔ زاہد نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ یاسین، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا۔ چند دنوں میں اللہ کے حکم سے وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ تاجر بہت خوش ہوا اور زاہد کو بڑا انعام دینا چاہا، مگر زاہد نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، دنیا کے بدلے کے لیے نہیں۔ مگر تاجر نے اس کی غربت دیکھی اور گاؤں کے امام سے مشورہ کیا۔ امام صاحب نے کہا، یہ انسان اللہ کا ولی ہے، اگر آپ اسے کچھ دینا چاہیں تو اسے کاروبار کا موقع دیں تاکہ وہ دوسروں کی مدد بھی کر سکے۔ تاجر نے زاہد کو گاؤں میں ایک چھوٹی دکان دی اور کہا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے، اسے صدقہ نہیں سمجھنا بلکہ اللہ کی طرف سے رزق کا دروازہ سمجھنا۔ زاہد نے شکر ادا کیا اور سجدہ کیا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو نے ہماری دعاؤں کو سنا اور وقت پر جواب دیا۔ زاہد نے دکان چلانا شروع کی، فاطمہ نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ وہ جوڑے جو فاقہ کشی کے دن گزار رہے تھے اب دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ وہ یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں کی مدد کرتے اور ہمیشہ سادہ زندگی گزارنے پر یقین رکھتے۔ کچھ مہینے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا۔ یہ وہی دن تھا جس دن ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ زاہد نے کہا، یہ رب کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ انہوں نے بچے کا نام شاکر رکھا کیونکہ وہ شکر گزار جذبے کے ساتھ دنیا میں آیا تھا۔ کہانی کا پیغام: کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ جب بھی دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ خلوص نیت، دعا اور توکل علی اللہ انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں۔ بیوی اگر صابر ہو اور شوہر اگر نیک ہو تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔